بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حال ہی میں ایک استقام پارٹی وجود میں آئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اپنا استقام نہیں ہے، کبھی کسی پارٹی میں، کبھی کسی پارٹی میں، کبھی کسی پارٹی میں۔ جن لوگوں کے اپنے پیر مضبوط نہیں ہیں انہوں نے استقام کیا کرنا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ایک پارٹی سے خوب پیسے بنائے اور دوسری پارٹی میں چھلانگ لگا دی، اس پر زوال کا وقت آیا پھر چھلانگ لگا دی۔ یہ لوگ نظریاتی آدمی نہیں ہیں۔ نظریاتی آدمی جو ہوتا ہے وہ کبھی غدار نہیں ہوتا، جو پیسے کمانے والا ہوتا ہے وہ کبھی وفادار نہیں ہوتا۔ یہ نظریاتی لوگ نہیں۔ جب ایئر مارشل اصغر خان نے سیاست میں قدم رکھا، پیپلز پارٹی کے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو ایوب خان نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا تھا۔ اس کی رہائی کے لیے ایئر مارشل اصغر خان میدان میں آئے اور انہوں نے وہ تحریک چلائی۔ جب بھٹو باہر آیا تو سب سے پہلے بھٹو ایئر مارشل اصغر خان کا ہی دشمن بن گیا۔ جو انہوں نے پارٹی بنائی تھی ان کے ایک ایک ورک کو گرفتار کیا، تشدد کیا، قومی طویل میں ان کے انڈسٹریاں لے لی اور ایسا کیا کہ ایئر مارشل اصغر خان ڈٹ کر مقابلہ کرتا رہا۔ تو نہ تو اس کی پارٹی کے باہر ورکر بھاگے تو نہ ایئر مارشل نے میدان چھوڑا ہے۔ آج یہ تجربہ بات ہے، جو عمران نے کیا اس کا پھل اسے ملنا چاہیے تھا۔ ایئر مارشل اصغر خان نے، مجھے ایک بات یاد ہے، جب ایئر مارشل اصغر خان قصوری صاحب کی کوٹھی میں بیٹھے ہوئے تھے اور بہت سارے لیڈر بیٹھے ہوئے تھے، تو بے نظیر صاحبہ کہنے لگی قصوری صاحب میں آپ کو جب اقتدار میں آؤں گی تو اس وقت آپ کو نا میں ایک وزیر اپنا قانون کا عہدہ دے دوں گی، آپ کو وزیر قانون بناؤں گی۔ ایئر مارشل صاحب نے کہا کہ محترمہ سوچ لیں، اور بلوچستان کے کسی آدمی نے یہ کہا کہ اگر آپ نے اقتدار میں آنا ہی تھا تو آپ کو اتارتے نہ، آپ کو اس لیے اتارا آپ کو اس لیے اتارا ہے کہ آپ کے ورکروں نے کام بہت کیے ہیں، لوٹ مار بہت کی ہے، حتیٰ کہ اس کے جو ایک جالا تھا جس کو صدر بنایا تھا، اس نے پیپلز پارٹی کو کرپشن کے سلسلے میں برتر کر دیا۔ اور آج کرپشن کا چاروں طرف اتنا بازار گرم ہے، ہر سیاسی لیڈر یہ حق سمجھتا ہے کہ میں پاکستان کو لوٹنا ہے۔ جو بھی اقتدار میں آیا ہے وہ کسی روپ میں آیا ہے، کبھی روٹی کپڑی مکان کے متعلق، روٹی کپڑا اور مکان کے متعلق، کبھی اسلام کے نام پر، کبھی نظریات کے نام پر، کبھی سوشلزم کے نام پر، ہر طرح انہوں نے آ کے لوٹ مار کی ہے۔ افسوس ہے کہ پاکستان کا وفادار کوئی نہیں ہے، عوام کا وفادار کوئی نہیں ہے۔ کچھ عوامی کی غلطی ہے، ویسے کہ عوام اگر کسی پارٹی کو دیکھتی ہے نا، وہ نظریانی طور پر رکھے کہ یہ ہمارا لیڈر ہے، مگر پاکستان کا وہ نقصان کر رہا ہے۔ صرف اس کے یہ لیڈری پوری پر بلے بلے زندہ باد آوے آوے جاوے جاوے، بس یہاں تک ہے۔ جب تک وہ ملک کا خیر رکھا اس وقت تک آپ اس کا ساتھ دیں، آپ جماعت کے وفادار ہونے کے زیادہ پاکستان کے وفادار بنیں۔ جب تک آپ وفادار پاکستان کے نہیں بنیں گے، آپ کے ساتھ ایسا ہی ڈرامہ ہوتا رہے گا، ایسے لٹیرے آتے رہیں گے۔ میں نے پہلے بھی ایک شعر عرض کیا تھا، گدوں پر لاد کر
گدوں پر لاد کر بوجھ ذمہ داری کا، ہم یہ پوچھتے ہیں ہمیں کوئی انسان نہیں ملتا۔ جب آپ ورکروں کو ٹکٹ دیں گے، جب ورکر نظریاتی طور پر آگے آئیں گے، اس کو پتہ ہوگا میرے ملک میں کن مسائل کا گرا ہوا ہے۔ ایک پجاروں میں بیٹھ کر آپ کہہ رہا میں تمہارے نظریاتی ہوں، میں آپ تمہارے ہر مسئلہ حل کر دوں گا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے کہ جو پاؤں میں ننگے ہیں، جن کے پرانے پاٹے کپڑے ہوئے ہیں، جو 10 15 دن سر میں کنگھی نہیں پھیر رہے، جو 4 دن کے بھوکے ہیں، ان کی سوچ کے متعلق ان کو کیا پتہ ہے کہ ان بیچاروں کا کیا گزرتی ہے۔ وہ تو صرف ان کو جن کے کتے نہلانے والے جو لیڈر ہیں نا، یہ کتے نہلانے والے، انگریزوں کے کتے نہلانے والے، وفاداری کا ثبوت دینے والے، یہ لیڈر بن چکے ہیں۔ یہ لیڈر نہیں ہے، یہ پلیت آدمی ہے۔ خدا را ملک کے لیے سوچے، ملک کے وقار کے لیے سوچے، اور ان لوگوں کو ریجیکٹ کر دے، ان لوگوں کو ووٹ دے جو نظریاتی طور پر ہے۔ دیکھیں آپ تحریک استقلال کے جتنے بھی ورکر ہیں آج تک نظریاتی طور پر چل رہے ہیں اور نظریاتی طور پر اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ بڑی جماعت ہے یا چھوٹی جماعت ہے، مگر اپنی نظریات سے نہیں بھاگ رہے۔ میں ان تمام دوستوں کو جو نظریاتی طور پر سیاست کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ نظریاتی طور پر جو اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں، وہ آگے آئیں اور استقلال پارٹی میں شامل ہوں، اور استقلال پارٹی میں شامل ہو کر ان قومی لٹیروں سے اپنے وہ چیزیں نکلوائیں جو آپ کو حق و کھا گئے ہیں۔ ایک غریب آدمی ڈسپینسری میں اپنے بچے کے لیے دوا لینے کے لیے لائن پر کھڑا ہے، اور یہ سرمایہ دار جگیردار ڈکٹیٹر ہر روپ بدل کر پارٹیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب پارٹی ڈاواں ڈول ہوتی ہے، وہ چھال مار کے دوسری جگہ چل جاتی ہے۔ جو لوگ پیپلز پارٹی کے آئے تھے وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے، جو لوگ مسلم لیگ سے آئے تھے وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے۔ جب پی ٹی آئی پر اوکھا پریشانی کا عالم آیا تو وہ بھاگ کر کبھی کسی پارٹی میں چلے، انہوں نے ایک لوٹا پارٹی بنا لی۔ لوٹا پارٹی کو آپ ووٹ دے کر کیا پھر آپ یہی سوچیں گے کہ یہ اقتدار میں آئے گا؟ بڑا سوچیں گے؟ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ آپ کے وفادار نہیں ہو سکتے، نہ ان کو کبھی وفاداری کریں گے۔ یہ صرف اور صرف اپنے جگیریں بچانے کے لیے، اپنے ٹیکسٹائل یا ملیں بچانے کے لیے، یا اپنا آپ کو بچانے کے لیے، اپنے اوپر جو کیس بنے ہوئے ان کو بچانے کے لیے یہ لوگ پارٹیاں بدلتے ہیں۔ اگر فرض کیا ایک نظریاتی آدمی ہے، کل وہ پیپل پارٹی میں ہے یا جماعت اسلامی ہے یا مسلم لیگ میں ہے یا استقلال میں ہے، کیا دوسری جماعت میں وہ چلے جائے گا؟ وہ نظریاتی آدمی نہ ہوگا، وہ تو اپنے مفاد کا ہوگا۔ جب تک آپ مفاد پرست کو ووٹ دیں گے، آپ کا انجام یہی ہوگا۔ نہ تو کسی سے بات کر سکتا ہے، نہ وہ کھل کر سامنے آئے گا۔ صرف ان کو اپنا آپ بچانے کے لیے وقت چاہیے اور اپنا آپ سنوارنے کے لیے وقت چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیز ہم وطنوں، ملک بچانے کے لیے نا پجاروں میں بیٹھ کر آنے والا انقلاب نہیں لا سکتا۔ انقلاب وہی لوگ لائیں گے جو 4 دن کے بھوکے ہیں، جو نظریاتی ہیں، جو یہ سوچ رہتے ہیں کہ یہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ لیڈر بھی وہی استعمال کریں۔ لیڈر کے گلاس میں تو تم پانی نہیں پی سکتے، لیڈر کے گھر میں جانے کے لیے تم 2-3 گھنٹے باہر کھڑے ہوتے۔ لعنت ایسی کی زندگی پر، کروڑ لعنت ایسی زندگی پر جو اپنے لیڈر کو کہ جان تو دیتے ہیں مگر وہ لیڈر اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں حال ہی میں نے کہا کہ یہ میرے ورکر ہی نہیں ہے، ورکر کو حکم کہہ رہا آپ جیل بھریں، جب وہ جیل میں چلے گئے تو کہہ رہا میرے ورکر نہیں ہے۔ صرف وہ خود جیل میں جانے کے لیے ڈر رہا ہے، مگر ورکروں کو جلتی ہوئی بھٹی میں پھینک دیا، جلتے رہے، مرتے رہے، سڑتے رہے۔ ان ماؤں کا حال پوچھیں جن کے بیٹے جیل میں سڑ رہے ہیں،
ان بہنوں کا حال پوچھے جو رو رو کو ان کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، ان باپ کا وہ حال پوچھے ہیں جو پریشانی کے عالم میں ہیں، گھبرا رہا ہے میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں، اس کو سننے والا کوئی نہیں ہے، مگر لیڈر ہے، لیڈر ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ مجھے ایک بات یاد ہے، جب ایئر مارشل اسغر خان جلوس لے کر جا رہا تھا تو ہم جلوس کے ساتھ تھے، ایئر مارشل اسغر خان کا جلوس آگے نکل گیا اور پولیس والے نے ہم لوگ گھیرے میں لے لیا۔ ایئر مارشل کو پتہ چلا میرا جلوس پیچھے رہ گیا تو وہ آیا اور اس نے جو ایس پی تھا اس وقت اس کے کو برا بھلا کہا اور جلوس کی قیادت کی ہے۔ یہ ہوتا ہے لیڈر۔ اگر کوئی لیڈر اپنے ورکروں کو خیال نہیں کرتا تو کروڑ لعنت ہے ایسے لیڈر پر۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہے جو ایسے لیڈر کو گر کرے جو اپنے ورکروں کا خیال نہیں کر سکتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، سب سے پہلے پاکستان ہے، اس کے بعد پارٹی ہے۔ اگر پاکستان ہوگا تو پارٹیاں بھی بنے گی، اگر پاکستان ہوگا تو تمہارے کاروبار بھی چلیں گے، اگر پاکستان ہوگا تو تم محفوظ ہی رہو گے، اگر پاکستان ہوگا تو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے، اگر پاکستان رہا ہے تو آپ دنیا میں ایک نمبر مسلمان کہلائیں گے۔ جب یہ دیکھیں کہ پاکستان خدا نخواستہ آپ کہاں بھی جائیں، سب سے پہلے ہمیں اپنے پاکستان کی پہچان کرانی پڑتی ہے، ہم پاکستانی ہیں۔ جو لوگ سعودی عرب جاتے ہیں کتنا بھی دوست ہو، چائنا جاتے ہیں کتنا بھی دوست ہے، افغانستان جاتے ہیں کتنے بھی دوست ہے، جب ان کو پتہ چلے گا پاکستانی تو اس نے آپ کے پاسپورٹ دیکھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو آپ کی عزت کرے گا، ورنہ آپ کو اسی وقت ڈی پور کرے گا، چلے نکل جائے پاکستان اپنے اس ملک سے، کوئی حق نہیں آپ کا جانے کا۔ پاکستان کی قدر کریں، پاکستان ایک عظیم ملک ہے، پاکستان دنیا کا بہترین ملک ہے، پاکستان دنیا کے ایک فخر ملک ہے، اور پاکستان کو اللہ تبارک تعالیٰ دن دنی اور رات چوگنی ترقی فرمائے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے، اور ہم سب کو جو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہ رہنے کے لیے جگہ دی ہے، جو ہم پر اللہ تعالیٰ کا سایہ چھت ہے ندی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ پاکستان کی طرف جو یہ دشمن دیکھے گا اس کو نیست و نبود کرنا، اس کی آنکھیں نکالنا، اس کی ٹانگیں توڑنا آپ کا، ہماری بہادر افواج کا، سب کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر حال میں خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو تندرست دے، آپ محب وطن بنے، پارٹی کے لیڈر نہ بنے، پارٹی کا ورکر نہ بنے۔ خدا را جو لیڈر ہوتا ہے وہ تو پیسے لے کر آپ کو فروخت کر دیتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے تو وہ تو آپ کی عزت کرنا چاہیے لیڈر کو، ایسے لیڈر ہے۔ آج پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جانا، تو کل اگر اس نے دیکھا کہ اس پر آفتہ ہے تیسری پارٹی میں چلے گیا، پھر چوتھی پارٹی میں چلے گیا، یہ جو لوٹے کٹھے ہو گئے ہیں۔ آپ نظریاتی بنے، نظریات کی سوچ رکھے، نظریاتی ہوگا، آپ نظریاتی ہوں گے تو آپ کے لوگ قدر کریں گے، اگر آپ نظریاتی نہیں تو کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کو تو لوٹا کہیں گے، لوٹا بھی لیٹرین والا جو ہر وقت گندگی میں رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، ملک کی وفا کے لیے اپنا تن من جان نچھاور کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں محفوظ رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔